کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہے. ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنا ہے. پھر ہمارے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں ہونی چاہیے کہ اذان ہو رہی ہے، ہم اپنے گرم گرم بستروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ کے اس پیدا کرنے کو ہم بھول چکے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جہاں ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا تو ان صفات میں یہ بھی ہے کہ ایمان والا تو وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتا ہے. قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جو نمازوں کو قائم کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عین، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو وہ ہے کہ جو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، جو انسان کو برے کام کرنے سے روکتی ہے، جو انسان کو کسی کی غیبت کرنے سے روکتی ہے، اور جو انسان کو کسی کی برائی کرنے سے روکتی ہے. اور وہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لیکن ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوتا. پھر ہم باہر نکل کر کے یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں سے یہ چیز دور نہیں ہوتی. فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق کے مومنین کامیاب ہوں گے. کیسے؟ کہ جو نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے، پھر جب اس نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، اب کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں، بل اس کے دل و دماغ کے اندر یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، میں اب اس رب کریم کے سامنے کھڑا ہوں. پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، نماز کے اندر بندہ اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے، مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں کے اس راستے کے اوپر کہ جن لوگوں کے اوپر تیرا انعام ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے جو گمراہ ہے، جو اس راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو دین سے دور ہیں اور دین گمراہی اپنی زندگیوں کے اندر لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہی ہے کہ اللہ تو ہی میری ان تمام چیزوں کو سننے والا ہے، میں تو اب تیرے سامنے آیا ہوں.
تیرے سامنے اپنی تمام حاجتوں کو لے کر آیا ہوں، تمام اپنی ضروریات کو تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پیارے اللہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری سننے والا ہے، جو میری سننے والا ہے۔ پیارے اللہ، تو جو سنتا ہے اور اس کے اوپر جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر ہے، اور اللہ کے فیصلے کے اوپر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ اور جب ہمیں ایمان کا اقرار کروایا جاتا ہے، آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، و کتبہ، اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی اللہ رب العزت نے کتابیں اور صحائف نازل کیے ہیں، ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ میں ہیں، ہم سب ان کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن جس کتاب کی تلاوت کے لیے ہمیں حکم ہے وہ ہے کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے حکموں کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس شریعت کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ وَرُسُلِهِ، تمام رسولوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جس شریعت کے اوپر ہمیں چلنا ہے وہ ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایمان تو ہم تمام رسولوں کے اوپر لاتے ہیں، کسی رسول کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو بندہ یہ کہے نہیں میں آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہوں، تو پھر وہ ان صفات کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ مسلمان ہے، وہ آخرت کے اوپر ایمان لائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی دی ہے، اس کا حساب و کتاب لینا ہے۔ وہ چند سالہ زندگی ایسے ہی عیش و پرستی کے ساتھ ہمیں گزارنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ گزارنے کا حکم ہے۔ اگر اللہ رسول کو ہم نے بھول کر کے اس دنیا کے اندر اس زندگی کو گزار دیا ہے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پھر تو ہم کون سے انسان ہیں؟ پھر تو ہمیں انسان کہنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر انسان اور جانور کے اندر کوئی تضاد ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اور جسے عقل سلیم عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، تو وہ یہی انسان ہے۔ وہ اپنے اس سے سوچتے ہیں، وہ اس سے فکر کرتے ہیں کہ مجھے خیر کے کام کرنے ہیں، مجھے کتاب اللہ کی تلاوت کرنی ہے، مجھے حدیث مبارکہ پڑھ کر عمل کرنا ہے، مجھے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور مجھے جو اللہ رب العزت نے یہ زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کا مجھے اللہ رب العزت کے یہاں کل حساب بھی دینا ہے۔ ایسے ہی یہ زندگی نہیں دی ہے کہ اس کو اپنی مرضی کے ساتھ آپ اس دنیا سے گزار کر کے چلے جائیں، بلکہ زندگی اس لیے دی ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اس کو گزار کر کے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے گزار کر کے جائیں۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیے، ان کے واقعات کو پڑھیے کہ جب انہیں اللہ رب العزت کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کے لیے حکم فرماتے تو اس کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، اپنی جانیں نشاور کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، آپ حکم تو کریں، آپ حکم تو فرمائیں، آپ کے حکم کے اوپر ہم حاضر ہیں، آپ ہمیں کوئی پیغام تو دیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں تو اللہ رب العزت نے انسان بنا کر کے بھیجا ہے، جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے
انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے اس کے مقصد کو سمجھایا، اور یوں نہیں سمجھایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور پھر فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ ہم نے کہا نا کہ آخرت کے اوپر جس کا ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب قیامت آئے گی تو آسمان کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے چھڑ جائیں گے۔ یہ آج آسمان کی بلندیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بلب ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ قیامت جب آئے گی تو یہ سارا کا سارا منظر جو ہے ختم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے اور یہ ستارے جھڑ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جو ہم اپنی آنکھوں سے یہ سمندر، یہ دریا دیکھتے ہیں تو یہ بھی کل ابل پڑیں گے۔ آج تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے یہ زمین کے اوپر چل رہے ہیں، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں آئیں گے تب تک یہ کسی کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے۔ لیکن قیامت کے دن یہ بھی ابل پڑیں گے، زمین کے ہر خطے سے یہ پانی ابلے گا اور انسان کو اپنے اندر لے لے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب ہم دیکھ رہے ہیں یہ قبرستان ہیں، ان کے اندر آج دفن کیا جا رہا ہے، لیکن قیامت کا ایک ایسا جھٹکا آئے گا، ایسا منظر آئے گا کہ یہ قبریں جو ہیں پھوٹ پڑے گی، یہ قبریں ٹوٹ جائیں گی، ان سے مردے جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، میرے بھائیوں وہ کیسا منظر ہوگا؟ ہم کیسے آخرت کو نہ مانیں، ہم کیسے اس کے اوپر یقین نہ کریں؟ اللہ نے جو زندگی دی ہے ہمیں اس کے حکم کے مطابق کیسے نہیں گزارنی ہے؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں کھا کھا کر کے پھر بھی ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے جائیں، کل قیامت کے دن کیا ہمیں پوچھ نہیں ہوگی؟ کل قیامت کے دن ہمیں ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کس لیے دی تھی؟ عبادت کے لیے دی تھی، لوگوں کو خیر پہنچانے کے لیے دی تھی، اور اپنی عبادت کے لیے دی تھی، اور تجھے یہ آنکھیں دی تھی۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد جب اس کے متعلق اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں سوال کیا جائے گا تو بہت کم ہے جو ہم میرے بھائیوں ان کے جوابات دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین جسم عطا فرمایا، آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، اور سونگنے کے لیے ناک عطا فرمائی، اس طرح ہاتھ پاؤں عطا فرمائے۔ اگر کل قیامت کے دن ہمیں انہی کے متعلق پوچھا جائے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق انہیں استعمال نہیں کیا ہوگا، کل قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا پاؤں دیے تھے، ہاتھ دیے تھے، کیا ان پاؤں سے چل کر اللہ کے گھر تک پہنچا تھا؟ کیا اللہ کی عبادت کی تھی؟ کیا جب منادی اللہ اکبر کہہ رہا تھا تیرا دل نرم ہوا تھا اللہ کے اس حکم کو سن کر، اللہ کی اس ندا کو سن کر، اللہ کی اس آواز کو سن کر؟ میرے بھائیوں، اگر نہیں تو کل قیامت کے دن یہ زبان جو آج ہماری دنیا کے اندر بولتی جا رہی ہے، اچھائی بولے، برائی بولے، کسی کی غیبت کرے، جو بھی اس کو آج استعمال کریں گے اس سے وہی الفاظ ادا ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اس کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور جسم کے ہر اعضاء کو یہ حکم دیا جائے گا، اے ہاتھ اب تو بول، تیرے ساتھ اس نے کیا کیا برائی کی ہے۔ جسم کا ہر اعضاء ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت پھر ہم یہ سوچیں گے کہ وہ ہمارا جسم تھا کہ جس کی زیب و زینت کے لیے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ہمارے جسم
سے محفوظ ہو، ہماری آنکھیں جو ہیں ان میں کوئی ایسی میل کچیل نہ چلی جائے جن سے یہ خراب ہو جائے۔ ہم کانوں کو حفاظت سے رکھتے تھے، لیکن قیامت کے دن ان تمام کے اوپر میرے بھائیو اس زبان کے اوپر مہر کر کے یہ ہمارے خلاف جواب دیں گے، گواہی دیں گے، پھر ہم بڑے افسوس کریں گے، کاش اس کے جگہ ہم اللہ کو راضی کر کے آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنا کر کے آتے، ان کے حکموں کو مان کر کے آتے، تو یہ جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی نہ دیتے۔ تو میرے بھائیوں وہ ایک منظر آنے والا ہے، ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں مرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو ہم کھا کر کے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں ان کا جواب دینا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو یہاں یاد دلایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اللہ کی یاد سے مغرور کر دیا تھا، کس چیز نے تجھے اللہ کی یاد سے دھوکے میں ڈال دیا تھا؟ کیا یہ دنیا کی زیب و زینت، کیا یہ دنیا کا نشو و نما، کیا اس دنیا کی ہم لالچ میں آ کر اللہ کو بھول جائیں؟ نہیں، یا ایھا الانسان، انسان کو اللہ رب العزت بار بار مخاطب فرما کر یہ کہہ رہے ہیں تجھے بھولنا نہیں چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون سی وہ چیز ہے کہ جس نے تجھے اپنے رب سے غافل کر دیا ہے؟ وہ دنیا کی خواہشات ہیں کہ جس سے تو غافل ہو چکا ہے، تو اللہ کی یاد کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا جو انسان کا دشمن ہے وہ انسان کا خود اپنا نفس ہے۔ جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے کچھ بھی کرتے رہو تو وہ اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور انہی میں فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة، کہ بعض تو وہ انسان ہیں کہ جن کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے ان کے دل کے اوپر کچھ نہیں آتا، اور جب اس کے سامنے کوئی ظلم کیا جا رہا ہو اس کا دل نہیں نرم ہو رہا ہے۔ جب کسی کے ساتھ اس کو ظلم دیکھ رہا ہے کہ فلان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کا دل نہیں برداشت ہو رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہونے دیجئے۔ تو میرے بھائیوں فرمایا کہ اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اور پتھر سے اس دل کو کیا ہے تشبیہ دی ہے، اس سے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں اسی طرح انسان کا دل بھی دشمن ہو اس کا سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل جو ہے یہی انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ اگر یہ نرم ہے یہ اللہ کی یاد کی طرف لے کر جائے گا، اس کے سامنے جو بھی خیر کی باتیں کی جائیں گی وہ اسی سے نشو نما پائے گا، اور اگر برائی کی کوئی بات اس کے سامنے آئے گی تو وہ اس کا دل اسے نہیں مانے گا۔ اگر وہ اللہ کی طرف جانے والا ہے کہ وہ برائی کو دیکھتے ہوئے اسے روکے گا کہ نہیں یہ تو اچھا کام نہیں ہے، وہ کسی کی غیبت کرتے ہوئے غیبت کرنے والے کو روکے گا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے آگے کسی بھی چیز کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اس کو ماں بہن کا کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ آج اس طرح کے واقعات سننے اور پڑھنے میں صبح شام آتے رہتے ہیں کہ آج فلاں گھر کے اندر یہ بے حیائی کا کام ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دین سے دور ہے، وہ اللہ کی یاد سے دور ہے، وہ نماز سے دور ہے۔
وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے دور ہو چکا ہے، اب اس کے سامنے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور پھر وہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد اسے یہ یاد دلایا جا رہا ہے الذی خلقک، وہ ذات، وہ اللہ، وہ رب کریم کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، ایسے پیدا نہیں کیا، فسواک، تجھے درست پیدا کیا، فعدلک، اور ٹھیک پیدا کیا، یعنی تیرے ہر اعضاء کو اللہ رب العزت نے جہاں مناسب تھا وہی اسے سیٹ کیا ہے۔ تیری آنکھیں جہاں خوبصورت لگتی تھی اللہ نے وہی عطا کی ہے، تیرا ناک کا جو مقام تھا وہی اسے رکھا ہوا ہے، تیرے کان جو ہیں وہ جہاں خوبصورت لگتے تھے وہی رکھے ہیں۔ یوں نہیں کہ تیرے ہاتھ ایک پیچھے ہو اور ایک آگے ہو، تیری آنکھ ایک پیچھے ہو اور ایک آگے ہو، کتنا بدصورت نما انسان لگتا ہے۔ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہ رب کریم کہ جس نے انسان تجھے پیدا کیا اور درست پیدا کیا، ہر اعتبار سے تیرے اعضاء کو اپنی جگہ کے اوپر فٹ کر دیا ہے۔ یہ تجھے خوبصورت لگتا ہے، یہ تیری خوبصورتی ہے، پھر بھی تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، پھر بھی تو اللہ کے حکم کی طرف نہیں بڑھتا۔ اللہ رب العزت نے پھر دوسری جگہ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، اس رب کریم نے جس صورت میں چاہا، جو صورت تجھے خوبصورت تھی اللہ رب العزت نے اسی میں آپ کو پیدا کر دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے اللہ رب العزت نے چاہا آپ کو پیدا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان نعمتوں کی قدردانی اگر پوچھنی ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں اس سے پوچھیں، جس کے پاس پاؤں نہیں اس سے پوچھیں، جس کے پاس ہاتھ نہیں اس سے پوچھیں، اور جن کے پاس سننے کے لیے یہ کان نہیں ہے ان سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ لے۔ وہ یہ تمنا کرتا ہوگا کاش اللہ مجھے ایک بار، ایک منٹ کے لیے، ایک گھنٹے، ایک دن، ایک رات کے لیے یہ آنکھیں دے دیتا تو میں بھی اس دنیا کے اس منظر کو دیکھ لیتا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو کیسے بنایا ہوا ہے، اللہ نے اپنی اس مخلوق کو کیسے پیدا کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ہر پیدا کی ہوئی چیز کی طرف انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اے اللہ، تو نے ان درختوں کو پیدا کیا، ان کے اوپر بعض وہ مقام ہے کہ پتے جھڑ جاتے ہیں اور پھر یہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے ہوائیں ملتی ہیں۔ اے اللہ رب العزت، کتنی تیری نعمتیں ہیں جو ہم کھا کر کے پھر بھی تجھے یاد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کو ہر مقام کے اوپر اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، جیسے اللہ نے چاہا تجھے انسان بنایا، پیدا کیا، تجھے جسم کا ہر اعضا اچھا کر دیا تیرے لیے تاکہ تو اللہ کی حمد کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ہمیں وہ امتی بنایا کہ کل قیامت کے دن جہاں ہر امتی آپ نے نبی اور رسول کی تلاش کے اندر ہوگا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے لیے سفارشی بن کر کے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، جب سفارش ہمیں وہاں ہوگی ہماری، لیکن اس سفارش کے لیے ہم اس دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، الصلاۃ قرۃ عینی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو پھر اگر ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، ہم جو مساجد تک آ رہے ہیں اور گھروں میں ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ نماز کو ادا کر رہی ہیں یا نہیں، گھر کا ہر بڑا وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس
کے بارے میں اس کی ذمہ داری سے پوچھا جائے گا کہ کیا تیری یہی ذمہ داری تھی، تو نے اپنے بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ وابستہ کیا تھا، نمازوں کے ساتھ وابستہ کیا تھا، اور جو تیرے گھر کے اوپر دین کی دعوت لے کر کے آتے تھے کیا وہ سنتے تھے، عمل کرتے تھے؟ اور وہ جو اس اللہ کے راستے میں چلنے والے ساتھی جو یہ تشکیلیں کرتے رہتے ہیں، وہ صرف اپنی جان اور مال صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے ان راستوں میں چلتے ہیں کہ ایک ہمارا امتی کیسے پکا امتی بن جائے، پکا مسلمان بن جائے، پکا نمازی بن جائے اور اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن کریم میں فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، تو کل قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ المختصر، اللہ رب العزت نے ایک مقام کے اوپر فرمایا علمت نفس ما قدمت وآخرت، ہر نفس کو یہ جان لینا چاہیے علمت نفس ما قدمت وآخرت، اس نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور آگے کیا بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پیچھے آدمی وہ کام چھوڑ کر کے جائے کہ جن کا اسے ثواب ملتا رہے، اور آگے وہ اعمال بھیجے جو مرنے کے بعد اسے کام آنے والے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر بھی ہم اسی طرح کے کام چھوڑ کر کے جائیں، گناہوں کے کام چھوڑ کر کے جائیں اور شراب کے اڈے تیار کر کے جائیں اور وہ اس طرح کی عمارتیں تیار کر کے جائیں کہ جس میں ہر طرح کی بے حیائی کے کام کیے جا رہے ہوں، تو مرنے کے بعد اسے اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اور اگر ہم نے وہاں کے لیے جو اعمال کرنے تھے، اللہ کے حکموں کے اوپر زندگی گزارنی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو زندگی گزارنی تھی، اگر ہم وہ اعمال کر کے جائیں گے اس دنیا سے تو وہ ہمیں قیامت میں کام آئیں گے۔ اگر ان کو بھول گئے تو دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔